پاکستان لیاری کی درد بھر کہانی کی دوسری قسط ایک دن کے تعطل کے بعد آپ کو پیش کر رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ۔ وہ یہ تھا کہ چند ناگزیر وجوہات تھی، انشاءاللہ جلد آپ سے شیئر کروں گا۔ بہرحال ہم قصے کو مختصر کرتے چلیں کہ ہم نے کہانی ختم کی تھی مورڑ میر بہر کے گوٹ تک۔ 7 بھائی مارے جا چکے تھے، مائی کلاچی اکیلی تھی، 700 نفوس تھے، لیکن اس گاؤں کو لے کے وہ اپنی مچھلی کا کاروبار کرتے رہے۔ یہ تھوڑے تھوڑے کر کے بڑھتے چلے گئے۔ اتنے میں بلوچستان میں کیچ مکران کا ایک علاقہ ہے اور آس پاس کے علاقے وہاں بہت زیادہ غربت ہے۔ یہ پاکستان بننے سے قبل کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے کچھ خانہ بدوش، کچھ محنت کش، کچھ غیور، کچھ بہترین قسم کے ایکسٹرا آرڈنری یعنی کہ غیر معمولی صحت مند لوگ رخ کرنے لگے کراچی کی طرف۔ جب وہ ماری پور روڈ مائی کلاچی کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ذہن، اپنے فہم و فراست سے سمندر کے کنارے چھوٹے گھڑے ڈھونڈے اور ان گھڑوں کو چوکور شکل دی۔ وہاں ہلکا سا پانی ہوا کرتا تھا، وہ سوکھ جاتا تھا، پھر اس کے اوپر آ جاتا تھا نمک، اور یہ نمک جمع کر کے بوریوں میں اونٹوں اور گدھوں کے ذریعے جوڑیا بازار سپلائی کرتے تھے اور جوڑیا بازار میں وہ فروخت کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان بننے سے پہلے نیاباد کھڈا، اولڈ سوسائٹی کھارادر میٹھادر سے لے کر بندر روڈ سندھی بولنے والے اردوؤں کی آبادی تھی۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو ان کو جبری طور پر بے دخل کیا گیا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا، یہ کہہ کے کہ مائیگریشن کرنے والوں کو یہ جائیدادیں دی جائیں گی۔ خیر ہمارے بھائی تھے، لیکن پاکستان میں 3 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ 3 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ہم نہیں کہتے، ہمارے بھائی ہیں، اب ہم رچ بس گئے، 72 سال ہو گئے۔ ان کے اندر گندے اڈے تھے، وہ بھی ظاہر ہو گئے، راہ کے ایجنٹ بن گئے۔ ایک مہاجرین تو وہ تھے جو پاکستان کی محبت میں 1947 میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ایک مہاجرین وہ تھے جو 1952 میں پاکستان میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت جو ہے دولت کمانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو ووٹ بینک چاہیے۔ 1962 میں بہت بڑی ہجرت ایک اور ہوئی، 1952 میں 1952 میں ہجرت ہوئی تھی، 1952 میں، یہ کریکشن کر لیجئے گا پلیز خدا را۔ 1952 میں، 1947 کے بعد 1952 میں مہاجرین کی ہجرت ہوئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے ایک چھوٹا موٹا پورٹ بنایا تھا کراچی بندرگاہ، تو 1962 میں مارشاء اللہ لگا، ایوب خان آئے، انہوں نے اس برت کو وسیع کیا اور پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ایک بہت بڑی کھیپ لے کر وہ کراچی بندرگاہ لائے، اور فشریز کے کاروبار پر انہوں نے ہمارے میاں والی نیازی پٹھان بھائیوں کو انٹروڈیوس کیا، اور مقامی کچھی، سندھی، بلوچ بے روزگار ہو گیا، اور اسی کراچی پورٹ پر حاجی ہاشم انگورو کی دردناک شہادت بھی ہوئی حقوق مانگنے پر۔
میں اس کو یہاں پر موقوف کروں گا، بہت لمبی کہانی۔ میرے محسن، میرے آئیڈیل، میرے روحانی استاد نادر شاہ عادل صاحب کا ایک بہت بڑا اعزاز میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ جعفری، تم بھی لیاری کے پیدائش، ہم بھی لیاری کے پیدائش، لیکن تم لیاری کی گلیوں میں، لیاری کے لوگوں میں بیٹھ کے حقائق اکٹھے کرتے ہو، ہم کنارے پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ میں تمہارے کام کو شاباش دیتا ہوں، اور نادر شاہ عادل جیسے صحافی کا اعزاز، ان کی تعریف، مجھے نوبل پرائز کی بھی اب تمنا نہیں ہے۔ نادر شاہ عادل ہمارے لیاری کی صحافت کا ایک ایسا ستارہ ہے جسے سیکھنا چاہا تو وہ ہیرا بن جائے گا، اور کسی نے سرسری سی نظر ڈالی تو کچھ نہ پائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ ہمارے پیارے استاد محترم صحافی دانشور نادر شاہ عادل صاحب سے کچھ سیکھ لیا جائے۔ نئے آنے والے بہت باتیں کرتے ہیں، سیکھو۔ ہمارے پاس بہت سارے اچھے اچھے جرنلسٹ ہیں، عارف بلوچ ہے، لطیف بلوچ ہے، سعید سربازی ہے، حبیب بلوچ ہمارا پیارا دوست ہے، اس وقت جرمنی کی فضاؤں میں، اچھا ہے، اچھا ہے۔ شفیع بلوچ ہمارے سامنے آیا اور آج ڈان کا بہترین رپورٹر بن چکا ہے، فخر ہے ہمیں۔ میں ایک ایک نام گنواؤں، جسٹس سجاد علی شاہ مرحوم کو تو دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے تھے، لیاری کا نہ ہوتے تو شاید زیادہ عرصہ چل جاتے۔ بہرحال آگے ذکر کریں گے، بہت لمبی ہو گئی کلپ۔ یہ ہو گئی دوسری قسط۔